بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحیت والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود صلی اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان صلوات حاضرین گرامی قدر عزیزان محترم عزاداران مظلوم کربلا، اس مقدس بارگاہ حسینیہ میں عشر محرم کی ہماری یہ 8ویں تقریر آپ کی سماعت کے لیے، آپ کے بہترین ذوق سماعت کے لیے ہدیہ ہے۔ سورہ مبارک رحمان کی مشہور و معروف آیے واقع ہدایہ سرنامہ کلام ہے خیر و برکت کے لیے۔ سورہ رحمان اس اعتبار سے منفرد سورہ ہے پورے قرآن مجید میں کہ جس میں ایک ہی آیت کو بار بار تکرار کیا گیا ہے، لیکن جتنی مرتبہ بھی اسے پڑھا جاتا ہے اتنا ہی کیفیت ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ جب ہم کہتے ہیں تو بار بار کہا جاتا ہے، بار بار کہا جاتا ہے، اور جس بار بھی کہتے ہیں تو خضوع و خشوع قلب میں ایک لطافت، ایک پاکیزگی محسوس ہوتی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں گزشتہ مجالس سے عرض کرتا آ رہا ہوں کہ ہماری یہ مجلسیں ایک مسلسل رونے کا ذریعہ ہی نہیں، ایک مسلسل درس ہیں علم کا بھی اور عمل کا بھی۔ ان مجالس سے عقیدے کو پختگی ملتی ہے، عمل کو استحکام ملتا ہے، اس لیے کہ عمل اس وقت تک قبول نہیں ہو سکتا جب تک عقیدے پر انسان مستقیم نہ ہو جائے۔ بڑی توجہ ان جملوں پر، ذرا سا اس تمہید پر، کیونکہ اب ظاہر ہے کہ آخری 2 مجالس ہیں سلسلے کی، کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں
ابتداءً عرض کرنا چاہ رہا ہوں، عقیدے کی تعریف مختصراً یہ ہے کہ عقیدہ نہ راوی سے بنتا ہے، نہ روایت سے بنتا ہے، نہ معجزے سے بنتا ہے۔ یہ تو بڑی سخت بات کہی ہے میں نے۔ عقیدہ نہ راوی سے بنتا ہے، نہ روایت سے بنتا ہے، نہ معجزے سے بنتا ہے۔ پروردگار عالم نے اپنے ہر نبی اور ہر معصوم کو معجزہ عطا فرمایا، اور یہ معجزہ ہی اس کی نبوت کا، اس کی ہدایت کا، اس کے منصب کا معیار قرار پایا۔ لیکن معجزے سے عقیدہ نہیں بنتا۔ بس اتنی بات آپ سمجھیں، اور یہ بالکل یعنی عام ذہنوں سے ہٹ کر میں بات کر رہا ہوں، لیکن اس کی وضاحت انشاءاللہ ہوگی اس مجلس میں بھی اور آئندہ بھی۔ عقیدہ معجزے سے نہیں بنتا، اس لیے کہ معجزہ تو اس قوت پروردگار کو کہتے ہیں جس کی طاقت و صلاحیت کے سامنے انسانی باطل عقلیں عاجز آ جائیں۔ تو عاجز آ کر کسی شے کو تسلیم کرنے کا نام ایمان تو نہیں ہے۔ یا علی یا علی یا علی، صلوات بھیجے محمد علیہ توجہ ہے نا کہ عاجز آ کر جب عقل میں ہی نہیں آ رہی ایک بات، فکر ہی میں نہیں آ رہی ایک بات، توڑ ہی نہیں ہے کوئی، تو اس کے بعد اگر تسلیم بھی کر لیا تو وہ تسلیم منزل عجز پر ہے، مقام ایمان پر نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے یہ معجزے اس لیے سارے انبیاء کو عطا فرمائے کہ جب بھی باطل قوتیں سر اٹھائیں اور ان باطل قوتوں کا کوئی علاج نہ ہو اور وہ اس سے انسانیت اور بشریت کو گمراہ کرتے رہیں، تو پھر معجزے کی طاقت کو استعمال کر کے راہ راست پر لاؤ کمزور عقیدے کے انسانوں کو۔ کمزور صلوات بھیجے نا آپ۔ یہ ہے بنیادی فکر معجزے کی۔ اور دوسرے یہ کہ جب تم جاؤ انسانوں کے درمیان تو یقیناً انسانوں کے درمیان تم اپنی نبوت یا ہدایت یا ولایت کا دعویٰ کرو گے تو لوگ تم سے سند مانگیں گے کہ آپ کے پاس سند کیا ہے، تو اس سند کے طور پر معجزے کو پیش کرو۔ موسیٰ سے کہا تو مسیح پیش کر دینا، عیسیٰ سے کہا تو مسیحائی پیش کر دینا، داؤد سے کہا تم لہن پیش کر دینا، سلیمان سے کہا کہ تم بساط فضا میں دربار لگا لینا، توجہ ہے نا، یوسف سے کہا کہ تم اپنے حسن کی ایک جھلک دکھا دینا، یہ انگلیاں کاٹ بیٹھیں گی۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد کو۔ ٹھیک ہے نا، یوسف سے کہا تم اپنے حسن کا جلوہ دکھا دینا، یہ انگلیاں کاٹ بیٹھے۔ تو ہر نبی کو، ہر رسول کو پروردگار عالم نے معجزے عطا فرمائے، لیکن ان معجزوں کو صاحب اعجاز نے استعمال کیا ہے، اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں نے استعمال نہیں کیا۔ کسی تاریخ میں اور تاریخ قصص الانبیاء میں یا کسی بھی مسلم یا غیر مسلم مفکر نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا کہ کوئی معجزہ صاحب اعجاز کے بغیر ظہور میں آیا ہو۔ معجزہ آتا ہی صاحب اعجاز کے ذریعے سے ظہور میں ہے، معجزہ ہوتا ہی دستے صاحب اعجاز میں ہے۔ یہ فکر غلط ہے کہ معجزہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ بھئی اللہ کے ہاتھ میں تو قدرت ہے، معجزہ کیسا؟ توجہ ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے درمیان بھی۔ اس مسئلے کو ذرا سا ابتدا میں آپ سمجھیں۔ بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ معجزہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ بھئی اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے،
وہ تو مالک ہے، لفظ کن کا وہ کن کہے ویسا ہو جائے۔ معجزہ کہتے ہی اس قوت پروردگار کو ہے جو پروردگار اپنے لطف خاص سے اپنے مصطفیٰ بندے کو عطا کرتا ہے، اور جب وہ عطا کر دے تو واپس نہیں لیا کرتا، اس لیے کہ کمزرفوں کو عطا بھی نہیں کرتا۔ توجہ ہے نا محترم؟ یا اللہ، ہائے ہائے ہائے، اور آپ کو جاگے ذرا سا۔ مکمل سکے یا رسول اللہ۔ لیجیے صاحب، جیو بیٹا جیو۔ مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو۔ معجزہ بولتا ہی صاحب اعجاز کے ہاتھ میں۔ کبھی آج تک کسی نبی کے ساتھی نے نبی کے معجزے کو نہ استعمال کیا۔ موسیٰ کے بھی بڑے ماننے والے تھے، موسیٰ کے بھی بڑے نقیب تھے، عیسیٰ کے بھی بڑے ساتھی تھے، لیکن عصا بولا جب بھی تو صاحب اعجاز یعنی جناب موسیٰ کے ہاتھ میں بولا، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں بولا۔ اور ایسا نہیں تھا کہ معجزہ جب دست نبوت میں رہتا تھا تو عصا ہوتا تھا، اسی پر ٹیک لگا کے آرام کر لیتے تھے، اسی سے بھیڑیں چرا لیتے تھے، اسی سے درختوں کے پتے جھاڑ لیتے تھے، مگر جب کافروں کے مقابلے میں جاتے تھے اسی کو پھینک دیتے تھے، اس میں سانس بھی آ جاتی تھی، حرکت بھی آ جاتی۔ صلوات بھیجیں، صلوات بھیجیں۔ اور اسی ایک جملے کا آج میں اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی معلومات میں، بزرگ جانتے ہوں گے یقیناً مجھ سے بہتر، لیکن نوجوانوں کے لیے ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ عصا، یہ ید بیضا، یہ دو معجزے جو پیغمبر اسلام جو جناب موسیٰ علیہ نبینا کو عطا فرمائے گئے، یہ ہر وقت عصا رہتا تھا جناب موسیٰ کے ہاتھ میں، لیکن ادھر پھینکا، کچھ کہا نہیں عصا کو، کوئی دعا پڑھ کے نہیں پھونکی، یہ نہیں کہا کہ پالنے والے یہ عصا ہے اسے جلدی سے کچھ بنا دے میں پھینکنے جا رہا ہوں۔ تو یہ نہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ پروردگار نے موسیٰ کو جو طاقت عطا کی تھی بس وہ کر دی تھی، بار بار موسیٰ کو جا کر طاقت کے استعمال کی اجازت نہیں لینا پڑتی تھی۔ صلوات بھیجیں، صلوات بھیجیں محمد آرہا۔ آپ غور فرمائیے ذرا سا اس ٹیکنیکل گفتگو پر، اس کا میں ایک نتیجہ اور ایک لفظ ہے جس کا بیک گراؤنڈ میں جو میرے نوجوان دوستوں نے مجھ سے چوتھی مجلس سے پوچھا تھا، میں شاید آج اسے بتا سکوں اگر آپ نے توجہ فرمائی، وہ یہ کہ جناب موسیٰ نے اس کا استعمال جب چاہا جب کیا، بہت توجہ، دربار فرعون میں پہنچے، اس نے اپنے جادوگر اکٹھے کیے، واقعہ قرآن کا کو سنا ہوا واقعہ، اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، مجھے ایک لفظ کہنا ہے، دربار فرعون میں پہنچے، اس نے اپنے جادوگر اکٹھے کیے، جادوگروں نے ہزاروں سانپ بنائے، اب موسیٰ کی طرف وہ سانپ بڑھے، فرعون نخوت کے تخت پہ بیٹھا ہے، جادوگر کس کے ہیں؟ نمرود کے، بہت بڑے۔ پھر موسیٰ نے دربار فرعون میں جا کر جب اعلان کلمۃ الحق کیا تو فرعون نے اپنے جادوگر اکٹھے کیے، تخت نخوت پر کون بیٹھا ہے؟ فرعون، جادوگر کس کے ہیں؟ فرعون کے، بڑی توجہ اس جملے پر، جادوگر ہیں فرعون کے، نمکخوار ہیں فرعون کے، بلایا ہے فرعون نے، تنخواہ دار ہیں فرعون کے، انہوں نے رسیاں پھینکی، رسیاں سانپوں میں تبدیل ہوئی، اب موسیٰ کھڑے دیکھ رہے ہیں، ہاتھ میں صرف عصا ہے، مسکرا رہے ہیں،
सांपों ने जैसे ही रेंगना शुरू किया, मूसा ने असा फेंक दिया, असा में हरकत आई, हरकत में लहर आई, हाय 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 या अली, हरकत में लहर आई, लहर में कहर आया। तो जानो होता, हरकत में लहर आई, लहर में कहर आया, एक लम्हे में यूं राउंड लिया और 40,000 सांपों को निकल गया। आपने गौर ही नहीं फरमाया जानो, अभी इसलिए नहीं फरमाया, आपने गौर के सुना हुआ वाक़या है, बहुत दफा सुना है, कोई नई बात नहीं कह रहा हूं, मैं खुद भी जानता हूं, लेकिन जो इस बात पे मैं बात करना चाह रहा हूं वो यकीनन नहीं होगी। इस पर आप गौर फरमा लें जरा। हरकत आई, लहर आई, कहर आया, 40,000 सांपों को, ये तारीख का रिकॉर्ड है, निगल गया चश्मे ज़दन में, एक लम्हे में निकल गया। जैसे ही सारे सांपों को निगला, मूसा आगे बढ़े, अजदहा को उठाया, असा हाथ में था। या अली, आपने गौर ही नहीं किया जाना मोहतरम, अजदहा को उठाया, असा हाथ में था। अब जो उठाया तो हाथ में था असा, जब तक दुश्मन की तरफ था अजदहा। आप फिर गौर कर लें जाना मोहतरम, यानी मूसा ने फेंका भी, उठाया भी, कम से कम दस्ते मूसा को मस होने की जरूरत तो हुई कि फेंकते वक्त भी मूसा के हाथ से फेंका, उठाते वक्त भी मूसा ने उठाया तो असा बना, वरना अजदहा ही अजदहा था। बस मूसा में और मेरे इमाम में यही तो फर्क है कि मेरे इमाम ने न हाथ लगाया, न जबान से कुछ कहा, दीवार पर बनी हुई आड़ी तिरछी लकीरों को इशारा किया, क्या देखता है, ऊंट और जादूगर को निकल जाता। पूरी ताकत से अब आप मुझे बताएं अज़ान मोहतरम, इस मंजिल पर तवज्जो चाहूंगा सारे दोस्तों की, भाई मीर साहब, सारे अहबाब की, मौला आप सबको सलामत रखे, कि ये दुनिया का साइंटिफिक उसूल है कि मैटर और रूह, मादे और रूह से बनकर तो कोई शय तख्लीक की जा सकती है, लेकिन जहां न कोई मादा हो न रूह हो, जहां न कोई मादा हो न रूह हो, वहां किसी जीरू को तख्लीक करना। भाई मूसा के हाथ में कम से कम मैटर तो था। नहीं समझ रहे दोस्त, मेरे पढ़े लिखे नौजवानों, जरा गौर करो, इस किस्म की गुफ्तगू पर भी ये बातें भी सुन लिया करो। ऐसे ऐसे दीवाने कभी कभी इन जंगलों से गुजरते हैं, जो है ना सलवात। इतनी बुलंद सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मौला आपको सलामत रखे। भाई मूसा के हाथ में मादा तो था ना, मादे को फूंका रूह बन गई, लेकिन ये जो शेर कालीन की तस्वीर कालीन पर बनी हुई है अब्बासी दरबार में, जहाँ मेरा इमाम बैठा हुआ है, जहाँ जादूगर के जरिए से रोटियां उड़वाई जा रही हैं, तो इन्हें इमामत करने के लिए 3 मरतबा वार्निंग देकर उन आड़ी तिरछी लकीरों को जो कालीन पर बनी हुई थी, ये कालीन पर बनी हुई जो तस्वीर है, ये ना मादा है ना रूह है। बहुत तवज्जो, बहुत तवज्जो। हाय 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 या अली, सलवात भेजे ना मोहम्मद आरफ, मादा है। अब गौर करें मुझे मेरे जुमलों पर, ना मादा है ना रूह है, ना मादा है ना रूह है। और फिर मूसा गए थे इरादे से, अल्लाह ने भेजा था फिरौन के दरबार में जाओ, वो बहुत बागी हो गया है, सरकश हो गया है, पूरी तैयारी से गए थे, पूरे इरादे से गए थे। मेरा इमाम दावत में गया था,
नहीं था कि अब्बासी बादशाह ये हरम जिंदगी करेगा। बहुत तवज्जो इदारे मोहतरम, सलात भेजे ना मोहम्मद आले मोहम्मद पर। आइए और देखिए ये दुनिया। और मैं मौला आपको सलामत रखे, जो जुमला कहने जा रहा हूँ इस पर खुसूसी तवज्जो अपने नौजवान दोस्तों की, खास तौर से कि मेरा मौला जो गया था वो पहुंचे, जादूगर ने रोटी उड़ाई, तंबीर की, फिर हाथ निवाले की तरफ बढ़ाया, फिर रोटी उड़ाई, तंबीर की, तीसरी मरतबा कुछ भी नहीं कहा, न 2 रकअत नमाज पढ़ी, न वुजू की, न दुआ के लिए हाथ उठाए। अगर कहीं है किसी के पास तारीख में तो मुझे दिखा दे। मेरे इमाम ने बेसाख्ता ऐलान किया, क्या देखता है? देखता है, तस्वीर को कह रहे हैं देखता है। तो करवाए ना, क्या देखता है? उठ और जादूगर को निकल जा। दोस्तों यहाँ तक तो आप सबसे सुनते हैं और सब पढ़ते हैं। मैं असर हाजिर में ये पूछना चाहता हूँ कि दुनिया साइंस का ये उसूल है कि मादे और रूह के मिलाप के बगैर कोई शय तख्लीक हो ही नहीं सकती। ये तस्वीरें शेर जो कालीन पर बनी हुई है, ये आड़ी तिरछी लकीरें, न मादा है न रूह है, ये कुछ भी नहीं है। बस ये तो सबने लिखा कि शेर कालीन से चला, जादूगर को निकल गया। ये किसी ने नहीं लिखा कि हड्डियां कब बनी, गोश्त कब बना, गोश्त कब बना, दुम कब बनी, पंजे कब आए, जबड़ा कब बना, दीवार से कब चला, जादूगर को कब निकला। और फिर अकेला अब्बासी बादशाह और जादूगर तो दरबार में बैठा नहीं था, 500 और भी दरबारी बैठे थे। इस हैवान दरिंदे को ये शऊर किसने दिया कि इमाम का दुश्मन कौन है? जो है खुदाई में बशर ऐसे भी। ये तो बता दें, थोड़ी ज़ईफ़ से ज़ईफ़ रिवायत लाएं, मैं जहाँ बैठा हूँ, कोई बताएं ये तस्वीर शेर बनी कब, मुजस्सम हुई कब, दीवार से चली कब? और फिर शेर तो दरिंदा होता है, ज्यादा जब शेर बन ही गया था तो 500 आदमी दरबार में बैठे थे, इस पर झपटता, उस पर झपटता, इसे मारता, उसे मारता, किसी को कुछ नहीं कहा, सीधा उठा और इमाम के दुश्मन को निकल गया। यानी मालूम ये हुआ कि इमाम नाफ है उस कुव्वत परवरदिगार का कि अगर वो अपने आमर से एक तस्वीर को दरिंदा भी तखलीक कर दे तो उसे भी ये शऊर दे देता है कि हमारा दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। जो है इमाम इमाम अपने अमल से अपने जो सलामत रहो, सलामत मेरे बाबा ने बोला। और आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रगुजार आपकी इस खूबसूरत एकेडमिक तवज्जो पर, इल्मी तवज्जो पर। मैं घबरा रहा था कि ये खुश्क सा मौजूद है, ये मैं कैसे छेड़ूं खल्क और अमर का और इख्तियारात का, लेकिन आपने खूबसूरत अंदाज में समाज फरमाया। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मुहतरम, इस फिक्र को भी पेश निगाह रखिए कि मूसा का असा
ہاتھ میں ہے، ہاتھ سے مس ہے، پھینک بھی رہے ہیں، اٹھا بھی رہے ہیں، لیکن شیر قالین پر میرے امام نے ہاتھ نہیں رکھا، امر کیا، اور امر کبھی بادشاہ نہیں کیا کرتا، مولوی نہیں کیا کرتا، صاحب امر کیا کرتا ہے۔ یا علی صلوات ہے صاحب امر کی عظمت پر۔ اچھا پھر میں بتاؤں امر میں اور حکم میں کیا فرق ہے؟ لوگ سمجھتے نہیں، سمجھتے ہیں حکم دینے کا نام امر ہے۔ نہیں بھائی، امر اور ہوتا ہے، حکم اور ہوتا ہے۔ حکم یہ ہے کہ ہر بڑا اپنے چھوٹے کو حکم دے سکتا ہے۔ میں بچے سے کہوں بیٹا پانی پلاؤ، اب یہ مجھے پانی پلا رہا ہے، میرے حکم کی تعمیل کر رہا ہے، میرے حکم کی تعمیل کر رہا ہے، اپنے چھوٹے ہونے کی دلیل دے رہا ہے، مجھے بڑا ماننے کی دلیل دے رہا ہے۔ توجہ ہے نا انسانوں کا؟ برخودار ہونے کی دلیل دے رہا ہے نا۔ لیکن اگر یہ مجھے پانی مانگنے پر، طلب کرنے پر نہ دے تو یہ بے ادب تو کہلائے گا، کافر نہیں کہلائے گا۔ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، ایک اس مثال کو سمجھ لیں۔ لیکن اگر میرے پانی طلب کرنے پر یہ بچہ مجھے پانی نہ دے، بے ادب تو کہلائے گا۔ سارے بزرگ کہیں گے عجیب بے ادب آدمی ہے، علامہ صاحب نے پانی مانگا تھا تو نے انکار کر دیا، بے ادب تو کہلائے گا، کافر نہیں کہلائے گا، دائرہ ایمان سے باہر نہیں جائے گا، دائرہ اسلام سے باہر نہیں جائے گا۔ لیکن صاحب امر، اولي الامر اسے کہتے ہیں کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے اسے لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ جو رسول دے اسے لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ اس کے معنی یہ ہے اطاعت رسول کے، اطاعت اولی الامر کے معنی یہ ہے کہ رسول جو امر کرے اس امر کی خلاف ورزی کرنے والا دائرے ایمان سے باہر چلا جاتا ہے۔ نہیں، ابھی سے میں ایک اور طریقے سے ذرا سا وضاحت کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرے نوجوان اسے اور اچھی طرح سمجھ لیں اور ایک نتیجہ فیصلہ کو لے کر آگے بڑھیں، اور وہ یہ کہ معصوم امر کرتا ہے، غیر معصوم اگر بڑا ہوگا تو زیادہ زیادہ حکم کرے گا، اس کی خلاف ورزی کرنے والا دنیاوی اعتبار پر تھوڑا بہت گناہگار تو ہو جائے گا لیکن ایمان سے باہر نہیں جائے گا، مگر امر الہی کی خلاف ورزی کرنے والا 1 کروڑ مفتیوں کے فتووں سمیت دائرہ ایمان سے باہر چلا جائے گا۔ امر کی، صاحب امر کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والا جو رسول تمہیں دے اسے لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ یہ تو ہے آیت کا ترجمہ، اور یہ ہے ہم شیعوں کا عقیدہ رسول کے لیے کہ جو رسول مانگے دے دو۔ نہیں نہیں نہیں، مجھے صحیح لفظ نہیں ملا، پھر پلٹ کے کہہ رہا ہوں، اطاعت رسول کا عالم یہ ہے، پروردگار چاہتا یہ ہے، اور ہمارے مذہب کی بنیاد میں اطاعت معصوم یہ ہے کہ اگر رسول کہے اٹھو، اگر رسول کہے اٹھو، اتنے چھوٹے تو آل محمد نہیں ہیں جتنی چھوٹی سلوات بھیج رہے ہیں۔ میں آمد کی بات کر رہا ہوں، آپ کو پتہ ہی نہیں سلوات ہوتی ہی اولی الامر پر ہے۔ توجہ ہے نا؟ سلوات ہے، سلوات میرے بابا نے، اور کسی پر سلوات نہیں ہے، اور کسی پر سلوات نہیں ہے، سلوات ہوتی ہی اولی الامر پر ہے۔
توجہ ہے ذرا محترم, اب اس جملے پر آپ توجہ ضرور فرما لیں تاکہ یہ نتیجہ آپ کے سامنے آ جائے کہ موسیٰ کے پاس عصا بھی ہے, تلوار میں بھی ہے, ہاتھ میں عصا ہے, ہاتھ میں ہے عصا, مس بھی ہو رہا ہے ہاتھ سے, حرارت بدن سے مرتفع بھی ہو رہا ہے. موسیٰ کے ہاتھ میں بھی ہے, پھینکا اژدہا بن گیا, اٹھایا عصا بن گیا. اب قرآن جس کے لیے میں زحمت دے رہا ہوں, قرآن اعلان کر رہا ہے کہ جیسے ہی فرعون کے جادوگروں کے سانپوں کو موسیٰ کے عصا نے نگلا ویسے ہی وہ حیران ہوئے. معجزہ عاجز کرتا ہے نا, یہ ہے معجزہ. حیران ہوئے, پریشان ہوئے, سارے کے سارے سینکڑوں ہزاروں درجنوں جتنے بھی وہ جادوگر تھے سیدھے تخت فرعون کے جو قریب بیٹھے تھے وہاں سے اٹھے, موسیٰ کے قدموں میں گرے, موسیٰ کے قدموں میں گرے, موسیٰ کے قدموں میں گرے اور گر کر قرآن کا متفقہ جملہ کہا, ہم ایمان لائے رب موسیٰ پر بھی, رب ہارون پر بھی. ہائے ہائے ہائے, نہیں 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 نہیں, ابھی یہ لفظ آئے گا. فیصلہ یہاں ہونا ہے 8 محرم کو لاہور کی سرزمین پر ایک تاریخی فیصلہ انشاءاللہ لے کر اٹھیں گے. ایمان لائے رب موسیٰ پر بھی, رب ہارون پر بھی, یعنی جادوگروں نے کلمہ نبی کا بھی پڑھا, نبی کے وصی کا بھی پڑھا, آدھا کلمہ نہیں پڑھا, مکمل کلمہ پڑھا. اب تو پتہ چلا, تبھی تو تاریخ والملوک میں یہ جملہ موجود ہے کہ لفظ رافضی, رافضی جو ہمیں کہا جاتا ہے نا, لفظ رافضی سب سے پہلے فرعون نے اپنے جادوگروں کو کہا تھا. اللہ اللہ اللہ, توجہ کریں. لفظ رافضی سب سے پہلے رے بے ذات, رفض کے معنی چھوڑنا, علیحدہ ہونا, ترک کرنا, دور ہو جانا, ساتھ چھوڑ دینا. سب سے پہلے رافضی کا لفظ فرعون کی زبان پر استعمال ہوا ان جادوگروں کے لیے جنہوں نے فرعون کو چھوڑ کر, جنہوں نے فرعون کو چھوڑ کر موسیٰ اور اس کے وصی کا مکمل کلمہ پڑھ لیا تھا. جب سجدے میں گرتے دیکھا جادوگروں کو, فوراً فرعون کہتا ہے انتم الرافضون, کیا تم سب کے سب رافضی ہو گئے؟ کیا تم صاحب غور ہی نہیں کیا؟ تو میرے دوستو, نہ گھبرایا کرو, نہ چڑا کرو, نہ ڈرا کرو. اگر تمہیں کوئی رافضی کہے تو خوش ہوا کرو, اس لیے کہ رافضی ہماری چڑ نہیں ہے, ہمارا اعزاز ہے. رافضی اسے کہتے ہیں کہ جو ہر دور کے فرعون کا انکار کر کے محمد کا, اس کے ولی سمیت کلمہ پڑھے. یا علی یا علی یا علی, توجہ ہے نا, یا سب پوری طاقت سے اس میں ایک مرتبہ اور صلوات بھیجنے بابا. سبحان اللہ. ہمارے کرنل صاحب کرنل منظور حسین شاہ, فوجی نعرہ, فوجی نعرہ, سلامت رکھے. ایک مرتبہ بابت بدل ایسے ہی صلوات بھیجتے توجہ ہے نا دوستو. الحمدللہ جب آپ نے مجلس اس منزل نور تک آپ لے آئے تو پھر اب گھبرانے کی کیا بات ہے, ڈرنے کی کیا بات ہے؟ کوئی رافضی کہتا ہے تو کہے, رافضی کہتے ہی اسے ہیں جو ہر دور کے فرعون کا انکار کرے, ہر دور کے فرعون کا انکار کرے اور ہر دور کے اولی الامر کا اقرار کرے. اولی الامر کا, اولی الامر کا اقرار کرے, اولی الامر کا, صاحب امر الہی کا, معصوم کا, یعنی جو نبی کا کلمہ نبی کے وصی کے ساتھ مکمل پڑھے
وہ رافضی ہے، اور اگر یہ دلیل رافضیت ہے تو ہمیں یہ لقب قبول ہے، ہمارا تو کچھ نہیں بگڑا، ہم تو رافضی کہلا کر بھی مکمل مومن ہو گئے، کہنے والا فرعون ہو گیا۔ توجہ ہے نا یا علی، توجہ ہے۔ مل کر یہ سید زیادہ ہے، پنڈی سے آتا ہے یہ بچہ، حوصلہ افزائی کیا کریں پوری طاقت سے۔ اتنی بلند صلوات بھی بھیجے محمد علیہ۔ عزیزان محترم، بات یہ ہے کہ معجزہ عاجز کرتا ہے، تسلیم نہیں کراتا۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھ لیا بدبخت نے، فرعون نے، آج تو آ گیا۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھ لیا عباسی بادشاہ نے، شیر قالین کو مجسم ہوتے ہوئے تسلیم نہیں کیا۔ اب منزل تسلیم مجھے سمجھانا ہے، آپ صلوات دیتے ہیں، بات سمجھ جائیں کہ سمجھ جائیں۔ یاد رکھو عزیزان محترم اور میرے تمام نوجوان دوست، باہر تک کھڑا ہوا یہ تاریخی مجمع، مولا آپ کو سلامت رکھے، جس کی زحمتیں اٹھا کر آپ اس بارگاہ میں آ رہے ہیں، اس کی جگہ یقیناً آپ کو اس بارگاہ کے فارسوں سے ملے گی۔ وہ یہ ہے عزیزان محترم، معجزہ پروردگار اس لیے ایسا کرتا ہے کہ باقی قوتیں شعبدہ بازی کے ذریعے سے عوام الناس کو گمراہ کرتی ہے، تو جہاں یہ نوبت آ جائے، یاد رکھو، اب میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، گھبرانا نہیں۔ مسلمانوں کا متفقہ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ کا وہ معجزہ ہے جو پیغمبر پر بطور معجزہ نازل ہوا، اللہ کا وہ کلام ہے جو قلب پیغمبر پر بطور معجزہ، ایسا معجزہ کہ جس نے عرب کے فصیحوں اور بلیغوں کو گنگا کر دیا، عاجز کیا نا، اتنا عاجز کر دیا، اتنا عاجز کر دیا کہ قرآن نے چیلنج کر دیا سارے پڑھے لکھوں کو، ایک آیت لے آؤ، ایک سورت لے آؤ، ایک آیت لے آؤ، اچھا تم نہیں لا سکتے، جنوں انس کو ملا لو۔ ہاں بولو واسطمت جنوں، اکٹھے کر لو، جنوں کو بھی انسانوں کو بھی، دونوں طاقتوں کو اکٹھا کرو اور اس قرآن جیسی ایک آیت بنا کر لے آؤ۔ نہیں لا سکے، آج تک نہیں لا سکے، بس جس کا جواب نہ لا سکے اسے معجزہ کہتے ہیں۔ یا علی بہت توجہ، ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں بڑا عجیب ہو رہی، جس کا جواب نہ لا سکے اسے معجزہ کہتے ہیں، لیکن معجزہ بولتا ہے۔ دست اعجاز میں جب جس زمانے میں بھی جس پیغمبر کو بھی اللہ نے بھیجا، اسے اس زمانے کے لحاظ سے معجزے دیے۔ جب موسیقی اپنے عروج پر تھی، گانا بجانا اپنے عروج پر تھا، تو جناب داؤد علیہ السلام کو لحن عطا کیا، کچھ الہانی عطا کی۔ جب اسلحہ سازی کا دور تھا تو جناب داؤد علیہ السلام کو لوہا موم کرنے کی صلاحیت عطا کی کہ لوہے میں ہاتھ ڈالا وہ گندے ہوئے آٹے کی طرح نرم ہو جاتا تھا۔ بڑے بڑے موسیقی والے اکٹھے ہوتے تھے، جناب داؤد کچھ الہانی سے ذکر الہی کرتے تھے، مگر لحن غنا کے لیے نہیں ہوتا، عبادت کے لیے ہوتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد آل محمد صاحب۔ یہ بات ذہن میں رہے، معجزہ ہے، داؤد کو ذہن بھی عطا کیا، لوہا موم کرنے کی صلاحیت بھی عطا کی۔ پھر سمجھیں، جناب موسیٰ کے زمانے میں لہن کا دور نہیں تھا، اسلحہ بنانے کا دور نہیں تھا، جادو کا دور تھا۔ موسیٰ کو عصا بھی دیا،
ید بیضا بھی دیا، توڑ دی نا۔ ہر نبی کو کم سے کم 2 معجزے دیے ہیں، ایک ایک نہیں۔ جناب عیسیٰ کے زمانے میں حکمت کا دور تھا، حکیم خدا بن بیٹھے تھے، حکمت یونان آسمانوں پر پہنچی ہوئی تھی، قیامتیں برپا تھی دنیا حکمت میں۔ جناب عیسیٰ کو مسیحائی کا معجزہ عطا کیا، 2 معجزے، نابینا پر ہاتھ پھیرا، روشنی عطا کر دی، مردے کو قم باذن اللہ کہا، پھر آیا میں اسی بندے پر، مردے کو ٹھوکر ماری، قم باذن اللہ کہا، کھڑا ہو جا میرے اللہ کے اذن سے، مردہ کھڑا ہو گیا۔ نہیں غور کیا نا آپ نے؟ قم باذن اللہ، بس یہی فرق ہے، اس لیے کہ عیسیٰ صرف روح اللہ ہے اور کوئی دوسرا لقب نہیں ہے ان کا۔ موسیٰ صرف کلیم اللہ ہے اور کوئی لقب نہیں ہے ان کا۔ ابراہیم صرف خلیل اللہ ہے اور کوئی لقب نہیں ہے ان کا۔ سمجھتے جائے جناب عیسیٰ کا جو سب سے بڑا معجزہ، مردے کو ٹھوکر ماری، قم باذن اللہ کہا، دور تک کھڑا ہوا میرا سارا مجمع، مولا سلامت رکھے، اس باغائے حسینیہ کے در و دیوار علی کے نام سے گونجیں گے انشاءاللہ۔ اگر میرے مولا نے طاقت دی تو میرے ذہن میں ہے، میں کہنے جا رہا ہوں۔ عیسیٰ نے کہا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ عیسیٰ نے مردے کو ٹھوکر مار کے کہا قم باذن اللہ، کھڑا ہو جا اللہ کے اذن سے، اس لیے کہ عیسیٰ روح اللہ ہے، اس لیے عیسیٰ کو یہ طاقت ہے کہ وہ مردے کو زندہ کریں، لیکن محتاج ہیں اللہ کے اذن کے، اللہ کے وسیلے کے۔ عیسیٰ چونکہ سر اللہ ہے اور کوئی لقب نہیں ہے، لیکن کعبے میں پیدا ہونے والا ابو طالب کا بیٹا صرف روح اللہ نہیں ہے، عین اللہ بھی ہے، وجہ اللہ بھی ہے، ید اللہ بھی ہے، اسد اللہ بھی ہے، ولی اللہ بھی ہے، لسان اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے، جنب اللہ بھی ہے۔ اس لیے مردے کو زندہ کرتے وقت علی نے کبھی نہیں کہا کہ قم باذن اللہ، علی نے ہمیشہ کہا قم باذنی۔ اتنی برس سلام میرے محمد آل محمد۔ علی نے ہمیشہ کہا قم باذنی، میرے اذن سے کھڑا ہو جا، اس لیے کہ علی اذن اللہ بھی ہے، اللہ کی اجازت ہے۔ عیسیٰ کو کہنا پڑتا تھا اللہ کے اذن سے کھڑا ہو، علی کو اس لیے نہیں کہنا پڑتا تھا۔ میں یہ خوش عقیدگی کی بات نہیں کر رہا، قرآن سے گواہی دے رہا ہوں، علی کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ موت اللہ کا اذن ہے، حیات اللہ کا اذن ہے، موت امر ہے، حیات امر ہے، تو علی کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کے اذن سے کھڑا ہو جا، اس لیے کہ علی تو برسوں پہلے ہجرت کی شب رسول کے بستر پر توکل کا تکیہ رکھ کر، یقین کی چادر اوڑھ کر رسالت کو بچانے کے لیے آیت اپنے لیے لے چکا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ علی ایسا بھی ہے جو اپنا نفس بیچتا ہے، اس کی مرضی لیتا ہے، اب اس کی مرضی ہے نا، اس کی مرضی۔ اس وقت ذرا سا آپ سلوات بھیجیں بابا نے بلد، ایک مضمون کو ذرا سنا گیا نہیں چلے، میرے بھائی اٹھا تھا، ایک نعرہ لگا لے، سلوات بھیجیں بابا نے بلد محمد آل محمد پر پوری طاقت سے، مگر گلی تک کھڑا ہوا مجمع۔ اونچی آواز ہے ہاں جی،
सलामत रखे। इतनी बुलंद सलवात भी भेज देना। कोई भाई मीर साहब, मैं क्या करूं, बात पढ़ने पे पढ़ती चली जा रही है, मजमून वाज़े पे वाज़े इस मिंबर के सदक़े में आता होता जा रहा है। लजा में गुफ्तगू का फरस इतना बेकाबू है कि रोकना भी चाहता हूं तो नहीं रुकता। क्या करें, मेरे मौला के फजाइल हैं ही ऐसे। हाय 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 हाय, क्या करूं, मेरे मौला के फजाइल हैं ही ऐसे कि बकौल, बड़ी तवज्जो, बकौल शेख सादी और बकौल मुल्ला जानी के मेरे मौला अली गर दिले दरिया अतायत मौज बर गर्दू जरात लज्जाए गर्दू दरा गर्दा नुमायद हमचो खास। या अली, अगर तेरे फजाइल का दरिया आसमानों पर मौजे मारने लगे तो ये आसमान का तवील शामियाना तेरे फजाइल के समंदर में एक तिनके की तरह तैरता हुआ नजर आए। फैसला तो देखे ना, कहां पड़ेगा। दोनों हाथ उठाकर इंशाल्लाह मैं 16 जून को है मित्र, हाँ इंशाल्लाह 16 जून को फिर हाजिर होऊंगा। आशूरे के बाद जो सालाना मजलिस होती है तकी भाई के यहाँ जावा हाउस में 4 बजे इंशाल्लाह हाजिर होऊंगा। वहाँ मैं तफसील से 2-2.5 घंटे जितना आपने सुना, जितना मौला ने अता फरमाया इंशाल्लाह बोलूंगा। 16 जून बरोज जुमा, याद रहे। सलावत मेरे मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक मरतबा और सलावत भेज दें। दोस्तों, मैंने अर्ज किया था ना अभी, बेटा इसकी आवाज बढ़ा थोड़ी सी। ये स्टीरियो का मतलब ये है कि इसको बिल्कुल आवाज के उतार चढ़ाव के साथ मेंटेन किया करो। खाली डब्बा रख के नहीं बैठा करो, सोया भी नहीं करो। हाँ तो जो है जरा सा इस अमर पर, यानी मैं जहां भी हूं वहां आवाज वैसी होना चाहिए। इसका यही तो कमाल है। कराची में 1.5-2 लाख के मजमे होते हैं। 3-3, 4-4 मील में 180 हॉर्न्स लगे हुए होते हैं रात को अलमोसिर में, लेकिन आवाज आखिरी आदमी तक भी जाती है। ये लाउड स्पीकर की टेक्निकलिटी है, उसका कमाल है। इसको अगर मेंटेन करें तो फिर बात कुछ बनती है। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जहाँ ये इतना एहतमाम होता है वहां से मेंटेन करना चाहिए। 28 सफर को हमारी मस्जिद से होती है भाई जाफर अली मीर के जानिब से। क्या मजमा होता है, सारे लाहौर का सबसे बड़ा मजमा होता है ना, एक माइक होता है सिर्फ, और सारे मजमे में आवाज गूंजती है पूरी ताकत